امام صادق نے کہا کہ علم کلام سیکھ لو. راوی نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ جب ہمارے حق کی بات ہو تو کہیں ہار نہ جانا. اب راوی آیا, اس نے کہا مولا آپ نے جتنی باتیں سمجھائی تھی, دوست ہے میرا لیکن میرے عقیدے کا نہیں ہے, لیکن دوستی ہے. اس کو میں نے بتایا, میں نے آئے مودت پڑھی, اس نے کہا نہیں مانتے. آئے مباہلہ پڑھا, وہ نہیں مانا. میں نے کہا آئے درود, اس نے کہا نہیں مانا. اب بتائیے میں کیا کروں, وہ تو کوئی بات کوئی فضیلت آپ کی مانتے ہی نہیں. کہا تو اب جو ہم بتا رہے ہیں وہ کرنا. امام نے کہا اب ایسا کرنا, اسے بلا لو اور کوئی ایک دن مقرر کرتے ہیں, بلند پہاڑی پہ چلے جانا, اور دیکھو خیال رکھنا اوپر جا کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑنا, چھڑانے نہ پائے, اور ہاتھ پکڑ کے پھر اب کہنا آؤ ہم تم فیصلہ کرتے ہیں کہ آسمان سے آگ برسے, اگر ہم سچے ہیں عقیدے میں تو ہم بچ جائیں, اور تم سچے ہو تو تم بچ جاؤ, ہم جھوٹے ہیں تو ہم جل جائیں. لیکن وہ بھاگے گا, بھاگنے نہ دینا. بھائی وہ گیا اور ہاتھ پکڑا اور پہاڑی پہ لے گیا, اور ہاتھ پکڑ کے کہا آسمان سے بجلی گرے جو سچا ہے. اس نے ہاتھ چھوڑا, اب جو بھاگا. نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیں یہ تو بحث کرتے رہیں گے کیا, ہاں شیعوں نے خود مارا خود ہی رو رہے ہیں, ہاں بریانی میں خون چھڑک دیتے, بچہ قتل کر کے دیگ میں ڈال دیتے, ہاں پانی دیتے تھوک کے دے دیتے, ہاں شام غریبہ میں چراغ بجھائیں گے. ارے بھائی اب تو ٹیلی ویژن پہ شام غریبہ آتی ہے, اب تو بریانی سڑکوں پہ بٹ رہی ہے, رینجرز بھی کھاتے ہیں اور پولیس والے بھی کھاتے ہیں. اب تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا نا بھائی, اب تو دوسرا مسئلہ ہو گیا. دیکھیں سب کہتے رہیں گے, لیکن جیسے ہی آپ ہاتھ پکڑیں گے نا, ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ اور چلو نیو کراچی پہاڑی پہ چلتے ہیں, آؤ چلو چلو سمندر کے کنارے وہاں چلتے, چلو کلفٹن پہ ہاگ وے پہ چلو, ہاتھ پکڑ اور چلو. یہ ہے پانی سامنے, اگر آگ تم پہ گرے تو تم پانی میں کود جانا, بجھا لینا. کبھی جو تیار ہو جائیں, کبھی جو تیار ہو جائیں. سمجھئے آپ, یہ امام نے بتایا کہ آخری منزل مباہلہ ہے. امت نے مباہلہ بھی چھوڑ دیا, چونکہ تم مباہلہ لیے بیٹھے ہو, مباہلہ تمہارے لیے ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی مباہلہ ہم کہاں کر رہے ہیں, لیجئے بھائی یہ مجلس کیا ہے, مباہلہ ہی تو ہے. آئے اور فرش پہ بیٹھ گئے, اور جسے مقابلہ کرنا آئے. جب 1 گھنٹے تک دیکھا کوئی بات کرنے نہ آیا, ہم نے اپنی گفتگو تمام کی, چلے گئے. آئے بیٹھے چلے گئے, آئے بیٹھے چلے گئے. یعنی مباہلہ جاری ہے, اور اپوزیشن آنے کو تیار ہی نہیں ہے, یعنی مذاکرہ اور بات چیت کے لیے تیار نہیں. کچھ ادھر سے کہہ دیا, کچھ ادھر سے کہہ دیا, کچھ اس کونے میں کہہ دیا, کچھ اس کونے میں, منہ پہ بیٹھ کے سامنے کو بات کرنے کو تیار نہیں. اسے کہتے ہیں علم مناظرہ. یہ بھی امام نے سکھا دیا, اور کہا اس میں عقل چاہیے, عقل. اب ظاہر ہے کہ عرب والے تو دعوے دار تھے عقل, عراق والے, ایران والے, یونان والے کہتے ہیں فلسفہ. اب بیچارہ سندھ کہا گیا ہوا سیدھا سادہ ماڑو, وہ پہنچ گیا. اس کو کہتے شہاب بن سندھی, تو سندھی بھی پہنچ گیا. تو اس نے کہا بھائی مولا میں ذرا حکیمی پسند کر رہا ہوں, تو ذرا حکمت میرے خاندان میں چلی آ رہی. دوائیں بنانا, جسے آپ فارمیسی کہتے ہیں, جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے, دواؤں کا علم کا, ٹھیک ہے حلیلہ کوٹو, اس سے بہت سی دوائیں بنتی ہیں. ہامن دستے میں لوہے کا ہوتا ہے, کوٹو. اب وہ بیٹھا کوٹ رہا ہے. امام ایک کو بتایا, دوسرے کو بتایا, اب اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے امام جعفر صادق علیہ السلام, اور کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ بیج ہیں, کوٹ رہا ہوں. کہ کوٹتے رہو, اسی کا برادہ بنے گا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے اس سے کون کون سی دوائیں بنتی. لیکن پہلے یہ تو بتاؤ, درخت پہلے یا بیج پہلے؟ علم مناظرہ چلا, علم کلام آگے بڑھا. سندھ والے بھی سیکھ کے آ گئے. سندھ میں ہی تو بیٹھے ہیں آپ, اب کہیں ادھر ادھر سے گھوم کے آ گئے ہیں تو سندھی ادھر ہی سے تو گئے تھے. بات نہیں سمجھے یار, ادھر ہی سے تو گئے تھے, سندھی بن کے گئے تھے. اب 700 سال کے بعد واپس آ گئے تو اب سندھی نہیں مان رہے ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں مہاجر ہیں.
ہاں لیکن ادھر ہی سے گئے تھے سب، سندھ میں آئے، ایران عراق سے، ادھر سے ہم یو پی کی طرف چلے گئے، بہار کی طرف چلے گئے. اب 700 سال کے بعد واپس آئے، کہہ رہے ہیں ہم تمہیں سیٹ ہی نہیں دیں گے، سیٹ ہی نہیں دیں گے، ہے نا. تو وہ بھی جا رہا تھا سیکھنے کے لیے، سندھی، سیکھ کے آ گیا. ہاں بھائی حلیلے کا بیج کوٹ رہا ہوں. اچھا بیج پہلے یا درخت؟ تھوڑا سا رکا، امام کا سوال تھا نا. کہنے لگا کہ بیج پہلے. آپ نے کہا تو وہ بیج کہاں سے آیا؟ پھر تھوڑی دیر سوچا، کہنا نہیں مولا درخت پہلے. کہنے لگا درخت پہلے تو کس چیز سے پیدا ہوا اگر بیج پہلے نہیں تھا؟ اب امام تکرار کرواتے رہے، بتا پہلے کیا، درخت پہلے یا بیج پہلے؟ درخت پہلے یا بیج پہلے؟ اب جانے والا ہندو ہے، ہندو سندھی، سندھ میں ہندو بہت ہیں، اب بھی آباد ہیں، یہاں سے گئے نہیں، پہلے بھی بہت، پورا سب ہندو تھے، یہ پورا سندھ ہندو تھا، اسی لیے ہم لوگ یو پی چلے گئے تھے. سمجھ ہی میں نہیں آ رہا آپ کے یہاں. آپ کہیں گے نہیں یہ سارے یہ سب مسلمان، ارے بھائی یہ سب جو مسلمان ہیں یہ پہلے سب ہندو تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے. یہ شاہ واہ لگا لیں تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ کوئی سید ہو گئے. شاہ تو سبھی لگا لیتے، پنجابی، سندھی، پٹھان، جس کو دیکھو شاہ لگا لیتا. جیسے عرب والے ہر ایک کے نام میں سیدنا لگا لیتے، ہر ایک کو سید بنا دیتے. شاہ اور سید جہاں چاہے استعمال کر لیجیے، آؤ جی شاہ جاؤ، شاہ جی، جہاں جو بڑا ہے اس کو بنا دیا. سمجھے نا آپ. تو وہ ہندو تھا، امام کے مدرسے میں داخل ہے. اب آیا تھا تو امام کہتے کلمہ پڑھ لو تو ایڈمیشن دیں گے. تو پورے میں پھیل جاتا، وہ تو ایڈمیشن دیتے ہی نہیں باہر والے ملک والوں کو، وہ کہتے کلمہ پڑھو، یہ پڑھو لو، تو یونیورسٹی تو امام کی بدنام ہو جاتی. ایڈمیشن فوراً دے دیتے تھے، پتا تھا کہ اب یہاں سے واپس جائے گا تو جو ہے یہ نہیں رہے گا، اس لیے اسے روک لو اور اسے سکھاؤ. تو اب جناب وہ شش و پنج میں، اور امام پوچھے ہیں بیج پہلے یا درخت پہلے؟ آپ نے کہا جب تک تو نتیجے پہ نہیں پہنچے گا میں تجھ سے کہلواتا رہوں گا، اور تو یہی کہتا رہے گا، کبھی کہے گا بیج پہلے، کبھی کہے گا درخت پہلے، کبھی کہے گا درخت پہلے، کبھی کہے گا بیج. کہتا رہا. امام نے کہا تھک جائے گا، تھک جائے گا، نتیجے پہ پہنچ، عقل استعمال کر. جیسے یہ کہا عقل استعمال کر، امام کو دیکھنے لگا حیرت سے، اور اس کے بعد کہا مولا پھر میں فیصلہ کر دوں؟ آپ نے کہا کر دے. کہا مولا بیج پہلے. کہا اب اپنی بات سے نہ ہٹنا جو 1 گھنٹے سے بیج پہلے اور درخت پہلے اور بیج. اب چونکہ تو ڈٹ گیا اور فیصلہ تو نے کر دیا کہ بیج پہلے، تو اب اسی پہ ڈٹے رہنا. اس نے کہا ہاں مولا میں نے فیصلہ کر لیا، میری عقل کہہ رہی ہے کہ بیج پہلے، اور بیج سے درخت ہوگا، لیکن بیج پہلے. تو امام نے کہا اب بتا وہ بیج جس سے درخت ہوگا وہ بیج کہاں سے؟ دیکھیں اب وہ یہ نہیں پلٹ سکتا کہ درخت پہلے اور بیج پہلے، وہ تو تکرار کروا چکے امام. اب کہا عقل سے فیصلہ کر. اس کی عقل نے فیصلہ کیا، اس نے کہا بیج پہلے. امام نے کہا تو وہ بیج کہاں سے آیا؟ دیکھیں علم کس طرح سکھایا امام نے اپنی یونیورسٹی میں، ہے نا. اس نے کہا بیج پہلے، تو امام نے کہا اب بتا کہ وہ بیج کہاں سے آیا. سوچتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا مولا زمین کے اندر کچھ مادے تھے وہ بکھرے ہوئے تھے. دیکھیے کیمسٹری پہ آ گیا، اس میں جیوگرافی بھی شامل ہے، اس میں ارضیات بھی شامل ہے، زمینی علم بھی شامل ہے، ساری چیزیں، سارے علوم پڑھ رہا ہے. اس لیے اتنا بول گیا امام کے سامنے کہ کیا کیا سیکھ لیا ہے کہ امام کے سامنے. اس لیے امام نے کہا تھا عقل استعمال کر. طالب علم کے لیے عقل ضروری ہے، حکومت کے لیے عقل ضروری نہیں ہے. حکومت کے لیے عقل ضروری نہیں ہے. ایک جاہل بھی حکومت کر سکتا ہے، جیسے اکبر بادشاہ نے کیا. اس لیے کہ کچھ عقل مندوں کو جمع کر کے بھی حکومت چلائی جاتی ہے، جیسے عرب کی حکومت علی سے پوچھ کے چلتی رہی چل جاتی، حکومت چل جاتی ہے. بعد میں کارنامے لکھ لیجئے، جو چاہے کارنامے لکھ لیجئے. تو یہاں علم چاہیے، عقل چاہیے.
تو اس نے کہا کچھ مادے زمین کے اندر تھے، وہ مادے کھسکتے ہوئے آپس میں ملے، جیسے ہی ملے تو اس کے اندر سے بیج پیدا ہوا. زمینی مادوں کو آپس میں ملانے کے بعد اس نے کہا بیج پیدا ہو گیا. تو اب یہ بتا کہ وہ مادے جو بکھرے ہوئے تھے زمین میں وہ آپس میں ملے اور بیج بن گیا. تو یہ بتا ان مادوں کو ملایا کس نے؟ ملایا کس نے؟ ان کا ان مادوں میں اپنی طاقت تھی، اس طاقت نے آپس میں مادوں کو ملا دیا. آپ نے کہا اسی طاقت کا نام خدا ہے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اسی طاقت کا نام لا الہ. دہریہ کہتے ہیں خدا ہے. آپ نے کہا ہے. کا دلیل تیرے پاس ہے. اب آپ کتابیں دکھائیے، یہ قرآن کی آیت، یہ حدیثیں اللہ ہے. آپ نے کہا نہیں، اس کو آیتیں دکھاؤں، دہریے کو حدیثیں دکھاؤں، کتابیں دکھاؤں، کیا اس کا یہ اسٹیٹس ہے؟ کا دلیل تیرے پاس ہے. کہ مولا میرے پاس کہاں دلیل ہوتی، تو میں اللہ کو مان رہا ہوتا. آپ نے کہا تجھے یاد ہے کشتی کا سفر کہاں کیا تھا؟ کہ طوفان آیا تھا. کہاں؟ کہ کشتی ٹوٹ گئی تھی. کہاں؟ کہ لیکن تو ایک لکڑی کے تختے پہ بہتا رہا. اس وقت تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب بھی کوئی طاقت ہے دنیا میں جو مجھے بچا لے گی. کہاں یہ میں سوچ رہا تھا کہ سب ڈوب گئے، لیکن لکڑی کے تختے پہ میں جب تیرتا ہوا جا رہا تھا تو کوئی نہ کوئی مجھے بچا لے گا. کہ کوئی نہ کوئی کون؟ وہ بچانے والا خدا ہے جس نے تجھے بچایا، جس کے بارے میں تو سوچ رہا تھا. تو سائنسی اعتبار سے امام نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، اس کا ذہن، اس کی سوچ اللہ کی تلاش میں رہتا ہے. ہر ذہن، ہر فکر، اسی کا نام توحید ہے. تو لا الہ الا اللہ چوراہوں کے نام رکھ کے تبلیغی مشن لے کر توحید نہیں منوائی جاتی، عقل سے منوائی جاتی. اس طرح یونان والوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو وہ خدا منوایا جس خدا کا تصور محمد نے دیا تھا. تو انعام کیا ملا؟ چونکہ وہ توحید جو سرکار لائے تھے چھٹے امام کے دور میں رائج ہوئی، اس لیے کہ سب کے 72 کے 72 اللہ الگ الگ ہو گئے تھے. جیسے 365 بت تھے عرب میں، ایسے ہی 72 قسم کے اللہ تھے. امام صادق نے 72 کو سمجھایا کہ اللہ پھر ایک ہے، پھر ایک ہے. تو قدرت نے انعام دیا کہ محمد جو توحید لائے تھے جعفر صادق واپس لائے اسی توحید پر امت کو. تو یہ والا امام جب پیدا ہو تو اس دن پیدا ہو جس دن محمد پیدا ہو.